حذیفہ کل نہیں آئے تھے تو کل کی حاضری تو نہیں لگی ہوئی. اسلم نہیں آیا. اچھا سبیل کون ہے؟ سبیل نہیں ہے. وحاج سلیم. افتخار نام ہے. کیا نام ہے؟ محمد طارق. معاذ. ابراہیم. حسن. سعید الرحمن. کل ہے کیا؟ سعید الرحمن کون؟ کل نہیں ہے. حسن زاہد. عبد الرحمن اکبر. خضر قاسم. عبد اللطیف. سائم زاہد. محمد عدیل. عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ نہیں ہے. عبد الرحمن. حمزہ. سعید بن جعفر. اشفاق. شیخ آفتاب احمد. آپ کو پتہ ہوگا وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو شیئر کرنے سے آپ کو شیطان روکے گا اور ہماری کتاب پڑھنے سے آپ کو شیطان روکے گا. وہ کون صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں؟ مشہور شخصیت ہے. کون کہتا ہے جی؟ بتاؤ نا، جس کو معلوم ہے بتاؤ. مجھے اپنی اور ساری امت کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. باپا جی کہتے ہیں نا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو شیئر کرنے سے آپ کو شیطان روکے گا. اور جب وہ کوئی کتاب چھاپتے ہیں تو اس کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو شیطان روکے گا، لیکن آپ نے کتاب پوری پڑھنی ہے. بات ان کی صحیح ہے کہ شیطان نیکی کی ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اور اسی طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مجھے اپنی اور ساری امت کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. بات تو صحیح ہے، لیکن ان کے عقیدے میں جو خرابی ہے اور ان کے اعمال میں جو خرابی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ان کی یہ دو باتیں صحیح ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو اب یہاں مسجد میں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں بھی شیطان آپ کو آنے سے روکے گا. حدیث میں آتا ہے جیسے ہی اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگ جاتا ہے؟ کہ اس کو اذان سے نفرت ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا ذہن یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں. ہر ایک کو مقصد معلوم ہونا چاہیے، بلا مقصد کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو مختصر الفاظ میں یا ایک ایک جملے میں آپ سب بتا دیں کوئی ایک اہم مقصد، کوئی اہم ٹارگٹ، کوئی اہم وجہ یہاں آنے کی، کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا پڑھنے آئے ہیں، اور جو پڑھنے آئے ہیں وہ کس لیے پڑھنے آئے ہیں. جناب. اپنی بنیادی اصلاح کرنے کے لیے آپ آئے. باپا والی بات ہو گئی. بنیادی اصلاح ہو جائے ہماری، اس لیے آپ سیکھنے کے لیے آئے. جی. علم حاصل کرنے کے لیے. علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ عمل کرنے کے لیے. علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ عمل کرنے کے لیے. علم بغیر عمل کے جو ہے وہ جی اپنی دوسروں کی اپنی سیکھنے سکھانے کے لیے. کیا سکھانا ہے بھائی؟ میں تو صحیح ہے. جی. آپ کس لیے آئے ہیں؟ فرض پورا کرنے آئے ہیں؟ صرف فرض پورا کرنے آئے ہیں؟ سیکھنے کی نیت، سیکھنے کی، عمل کرنے کی نیت بھی ہے، یا صرف فرض پورا کرنا؟
اصل میں فرض پورا کرنا جو ہے نا یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. مثلا کسی نے نماز پڑھ لی، بے دلی پڑھی، ایسے گزارے لائق پڑھ لی، تو اس سے فرضیت تو ساقط ہو گئی کہ اب وہ فرضیت کا تارک نہیں رہا، لیکن اس کی نماز میں حسن اور صحیح قبولیت اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ دل سے پڑھے گا اور سمجھ کر پڑھے گا. تو جو یہاں آ گئے ہیں، حاضری لگ گئی ہے، تھوڑا بہت انہوں نے پڑھ لیا، ان کی فرضیت تو ساقط ہو جائے گی کہ بھائی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لیکن اس میں ذوق و شوق بھی ضروری ہے. جی بزرگوار. جی 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 جزاک اللہ، بہت اچھی بات کہی عبد الباسط صاحب نے کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ عربی زبان اور قرآن کا ترجمہ وغیرہ سیکھ لیں تاکہ ہمیں نماز ہمارے لیے آسان ہو جائے اور سمجھ کر پڑھیں. جی سعید الرحمان. علم حاصل کرنے کے لیے اور پھر عمل کرنے کے لیے. ابراہیم. عمل کرنے کے لیے، سیکھ کے پھر عمل کرنے کے لیے. جی شہباز صاحب. قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے. سالم. سائن. جی عدیل صاحب. قرآن پڑھنا آسان ہو جائے اور سمجھنا آسان ہو جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں. جی بیٹا انشاءاللہ صحیح بات ہے. شہباز صاحب کچھ کہا آپ نے؟ حمزہ. سیکھنے کے لیے سیکھیں گے اور پھر عمل کریں گے انشاءاللہ. عبد الرحمن. جڑے رہیں. یہ تو مولانا طارق جمیل کی اصطلاح ہے. بھائی جڑتے تو ایلفی سے یا سمجھ بونڈ سے ہیں بھائی. جی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم منسلک رہیں اور قرآن سیکھیں. اصل میں 3 پیریڈ ہوتے ہیں، ایک ہے قرآن مجید سمجھنے کا، پڑھنے کا، اور دوسرا ہے تجوید کے ساتھ اچھا پڑھنے کا، اور تیسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے اتوار ہم نے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات سے آغاز کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا سورت کا نام بتایا گیا تھا سورۃ الحجرات، پھر یہ بتایا گیا تھا کہ حجرات کس لفظ کی جمع ہے، اور سورۃ الحجرات کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا. نقشہ بنایا تھا ایک، اس کے مختصر پوائنٹس آپ کو بتائے گئے تھے کہ کون سی آیت میں کون سا ٹاپک ہے، کون سی آیات میں کون سا ٹاپک ہے. ایک اجمالی خاکہ، مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اور حجرات کمرے، حجرات کا معنی کمرے، حجرتن کمرہ. تو اس صورت کا جو بنیادی ٹاپک ہے توحید اور اخلاق اور آداب، اس کی صورت کا جو نام ہے حجرات، اس سے کیا نسبت ہے، کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے، صورت کے نام سے صورت کے مضامین کا کیا لنک بنتا ہے، وہ آپ کو بتایا گیا. وعلیکم السلام. وہ کون بتایا گیا؟ بتانے سے پہلے یوں ہاتھ اٹھانا. سورت کا نام ہے حجرات. حجرات کا معنی ہے کمرے، رومز. کمروں کا سورت کا جو ٹاپک ہے، جو سورت میں بیان کیا گیا ہے، اس کا کمروں سے آپس میں کیا لنک بنتا ہے. سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا سعید الرحمان نے. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی جی محترم. یعنی ادب و اخلاق، ہمارے ادب و اخلاق کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کمروں میں رہتے ہیں.
جو ہمارے ساتھ کمروں میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، وہ ادب و اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ سب سے زیادہ ان کے لیے اچھا ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات معاشرے میں الٹا معاملہ چلتا ہے کہ ان کے لیے ہم غصے اور چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں، اور باہر والوں کے لیے بڑے ہم ملائم اور نرم، بڑے بااخلاق ہوتے ہیں. تو دونوں جگہ ہی اخلاق ضروری ہے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی. پھر میں نے آپ کو ایک پادری کا واقعہ سنایا تھا. پادری کسے کہتے ہیں؟ جو کرسچنوں کے مولوی ہوتے ہیں. اس کا ایک واقعہ جو میں نے خود پڑھا تھا کتاب میں، غالباً ڈیل کارنیگی کی کسی کتاب میں پڑھا تھا شاید. اس کا ایک واقعہ سنایا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب تھا تو اس نے ایک پچھتاوے کا اظہار کیا تھا. اس نے ایک پچھتاوے کا اظہار کیا تھا. وہ پچھتاوا کیا تھا؟ جی عدیل بھائی کھڑے ہو کے بتاؤ، پورا ترتیب سے بتاؤ. اس پادری نے مطلب اپنا جو عیسائیت کا جو دین تھا مطلب وہ اس میں پھیلانے کے لیے اس نے اپنے گھر سے بھی شروع کیا تھا. اس نے مطلب پہلے اپنے ملک کے لیے کیا، وہ ملک مطلب ان کو نہیں مطلب اس میں کر سکا نا اپنے دین میں. پھر اس نے اپنے علاقے کے، پھر اپنے گلی میں، پھر آخر میں مطلب جب وہ موت کے قریب پہنچ گیا پھر اس نے کہا کہ میرے کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے تھا، اور یہ مطلب الٹا آ گیا اس کا. اور اس حوالے سے کوئی مزید پیش کرنا چاہے؟ جی. یہ تھا کہ اس پادری نے سب سے پہلے اپنے دنیا کو قابو میں کرنا چاہیے، یعنی کہ دین کو میں اپنا دین پوری دنیا میں پھیلاؤں. لیکن اس میں ناکام ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ ملک سے، تو اس نے ملک میں کوشش کی لیکن اس میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہوا. پھر اس نے سوچا میں اپنے شہر سے شروع کرتا ہوں. جب اس نے اپنے شہر سے شروع کیا تو اس میں بھی ناکام ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر بڑھتی گئی تو اس نے اپنے سوچا اپنے محلے سے اسٹارٹ کیا. اس نے اپنے محلے سے اسٹارٹ کیا لیکن محلے میں بھی ناکام ہو گیا. پھر اپنی گھر، پھر آخر میں جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گیا تو اس نے سوچا مجھے گھر سے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا. یہ میں الٹا گیا، اس کی وجہ سے مجھے پچھتاوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہیے. لیکن جن کو عالمی اسکالر بننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں مشہور ہو جائیں، جلدی مشہور ہو جائیں، پھر ان کی ساری توجہ وہیں مرکوز ہو جاتی ہے. جیسے دوسرے ملک ہیں، دوسرے علاقے ہیں، دوسرے شہر ہیں. لیکن نتیجتاً ایسے واقعات ہوئے ہیں، مشاہدات ہوئے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو نہیں ٹائم دے پاتے، جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے. حیدرآباد دکن کا نام سنا ہوگا آپ نے. انڈیا کی ایک ریاست ہے حیدرآباد دکن. آزاد ریاست تھی، پھر بعد میں وہ انڈیا میں ہی ضم ہو گئی. وہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے اور بڑے نستعلیق قسم کے، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں. وہاں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا خلیل عرب. خلیل عرب. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو خود عالم بنایا گھر میں. یہ مجھے کیوں یاد آیا کہ پرسوں ہی میں ان کی بیٹی تھی ایک رقیہ، ایک عطیہ تھی. عطیہ وہ تو کافی عرصے تک زندہ رہیں، پاکستان بھی ہیں. ان کی ایک بیٹی تھی رقیہ. ان کے حالات زندگی میں پڑھ رہا تھا تو ان کی ساری تعلیم ان کے والد نے ان کو گھر میں دی، اور انہوں نے کتاب لکھی، اور بھی کتابیں لکھی ہوں گی، میرے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے قرآن اور تعمیر انسانیت. قرآن اور تعمیر انسانیت. لکھنے والی کا نام ہے رقیہ اور ان کے والد کا نام تھا خلیل عرب. تو یہ ایک بطور مثال سامنے آ گیا. تو ماضی میں ایسے واقعات کافی گزرے ہیں کہ جس کو آج کل ہم ہوم اسکولنگ کہتے ہیں نا، ہوم اسکولنگ. کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ہوم اسکولنگ کی طرف آ گئے ہیں. وہ کہتے جی نرسری، پریپ 1، پریپ 2، KG1، KG2، پھر کہیں جا کے پہلی جماعت. تو یہ جو شروع کی 2-3 نرسری مونٹیسوری ہے، وہ اس کی کتابیں گھر میں ہی پڑھا کر چند مہینوں میں پھر بچے کو پہلی میں داخل کرا دیتے ہیں. تو اب ہوم اسکولنگ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ اچھی روایت ہے کہ بچے 3-4 سال کی عمر سے ہی، 2.5-3 سال کی عمر سے گھر میں تھوڑا بہت ان کی مائیں ان کو توجہ دے کے پڑھا لیں، پھر اس کے بعد ان کو گھر میں داخل کرا دیں. تو بات ہو رہی تھی حجرات کی، کمروں کی. تو اس کی سورۃ الحجرات کی آپ نے کتنی آیتیں پڑھی تھیں؟
2 آیتیں پڑھی تھیں. ہمارا تو اس دن پروگرام تھا 5 آیات پڑھنے کا، لیکن ہم نے اس دن 2 آیات پڑھی تھیں اور سمجھی تھیں. تو میرا کوئی بھائی ان دونوں آیات کا ترجمہ سنا دے، بغیر دیکھے صرف عربی پڑھ کے ترجمہ سنا دے. جی آواز نہیں آ رہی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا نہیں تم آگے بڑھو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا علیم اور خوب جاننے والا ہے. ماشاء اللہ. لکھا ہوا تو نہیں؟ جی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا نہیں تم بلند کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق اوپر صوت النبی نبی کی آواز سے، ولا تجہروا اور نہ تم اونچا کرو لہو بالقول اپنی آوازوں کو، لہو ان کے لیے لہو ان کے لیے بالقول بات کرتے ہوئے. بات کرتے ہوئے، قول کیسے کہتے ہیں؟ قول کہنے کو، بات کرنے کو کہتے ہیں نا. اور فعل کام کرنے کو، قول و فعل. جی وجہری جیسے تم اونچا کرتے ہو بعضکم ببعض آپس میں بات کرتے ہوئے، جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہو، زور سے بولتے ہو. جی. ان تحبط یہ کہ تحبط ہلاک ہو جائے، ان تحبط میں ان کا معنی میں نے بورڈ پہ کیا لکھا تھا؟ معنی تو یہ کہ ہوتا ہے، لیکن میں نے کیا لکھا بورڈ پہ؟ کسی کو یاد ہے؟ لکھا نہیں، بورڈ سے اتارا نہیں تھا کہیں. اردو محاورے کے حساب سے بات کرنی ہے نا ہم کو. ان کہیں تحبطہ ضائع ہو جائیں. جی. اعمالکم تمہارے اعمال وانتم اور تم لا تشعرون نہیں واو کا معنی کیا لکھ کے دیا تھا؟ واو کا بورڈ پہ کیا لکھ کے دیا تھا؟ واو کا معنی اور تو ہوتا ہے، لیکن اور دوسرا معنی بھی ہوتا ہے. جی. حالانکہ اس حال میں کہ واو کا معنی اس حال میں، اس حال میں کہ انتم تم لا تشعرون تمہیں شعور نہ ہو، تمہیں سمجھ ہی نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. تو اعمال کے ضائع ہونے کو کسی کو پتہ نہیں چلتا، کوئی ایسا خواب نہیں آتا، اس کو کوئی بتاتا نہیں کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو گئیں. ہاں یہ بتا دیا کہ کس طرح سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. نبی کی آواز پر اپنی آواز جو بلند کرے گا اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو اب تو ہمیں نبی کی آواز نہیں سنائی دیتی، تو کیا یہ آیت صرف اس دور کے لیے تھی؟ ہاں بھائی آپ بتائیں حسان. آج کے دور میں اپلائی ہوگا، آج کے دور میں کیسے اپلائی ہوگی یہ آیت؟ یعنی آپ وسلم کے احکامات کے اوپر اپنے احکامات پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اوپر کسی کا حکم نہیں پیش کیا جائے گا. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن ہمیں پہنچایا، پھر آپ کا اپنا عمل، آپ کی اپنی حدیث، اس سے اوپر کوئی نظریہ، کوئی تھیوری اور کوئی بات نہیں رکھی جائے گی. یہ بحیثیت مسلم ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے. ہم اس وقت صرف مسلمان نہیں ہوتے کہ ہم نماز پڑھ لیں، مسلمانوں والا نام رکھ لیں اور 2-4 اسلامی احکامات کی پابندی کر لیں. ہمارا نظریہ، ہماری آئیڈیالوجی یہ ہونی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخری فرمان ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سب سے اوپر ہے، باقی سب کی باتیں نیچی ہیں. 2 آیات کا ترجمہ ہو گیا، اب اس کے بعد آگے چلیں. جی. کیا تاریخ ہے آج؟ 3 تاریخ. اور
دو آیتیں پڑھی تھیں اس دن، 3 تھا 5. پڑھیں اگلی آیت پڑھیں. سائم ان الذين ان يغضون أصواتهم عند رسول الله الذین یغضون، یہ دیکھیں تجدید ہے. ارے یہ تو پرماننٹ مارکر لے لیا. یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. قرآن شریف ہے سب کے پاس؟ نہیں؟ بھائی پارا تو لینا چاہیے نا سب. بھائی آپ لینا خود. پچھلے سال تو پچھلی دفعہ تو رکھے تھا نا پارا. آیت تو آپ کے سامنے تو ہو سورۃ الحجرات. ابراہیم سعید الرحمان لیا.
جب تک آپ کے سامنے قرآن شریف نہیں ہوگا کیسے سمجھیں گے؟ چھبیسواں پارہ سورۃ الحجرات. کسی کے پاس موبائل میں ہے تو موبائل میں کھول لیں قرآن مجید. جی یہ اگلی دو آیات ہیں. ان کا معنی بے شک، بلا شک، شبہ، یقیناً. ان الذین، بے شک جو لوگ، الذین کا معنی جو لوگ، یغضون، یہ یغضون کو جو لفظ ہے یہ کس سے بنا ہے پہلے یہ دیکھ لیں. بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بورڈ پہ دیکھیں، غین ضاد ضاد. اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے روٹ ورڈ سمجھ لیا تو آپ کے لیے قرآن مجید سمجھنا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. روٹ ورڈ یعنی اس کے حروف اصلی جن سے وہ بنا ہے. اردو میں بھی اس کی متعدد مثالیں ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کسی سے سننا، سنیے، سنوں گا، سنتا ہوں، سن رہا تھا. یہ سننا جو ہے اس سے مختلف الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں. بیٹھنا، بیٹھیے، بیٹھتا ہوں، اس کا جو ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، باقی اس کا زمانہ بدلتا رہتا ہے، صیغہ بدلتا رہتا ہے، لفظ وہی رہتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں روٹ ورڈ ہوتا ہے، بنیادی جو 3 حروف ہوتے ہیں. اب یغضون میں غین ضاد ضاد اور یہ 3 حرف ہے، غین ضاد ضاد. یہ دو ضاد کیسے آئے ہیں؟ تشدید کی وجہ سے. اس کو عربی زبان میں شد کہتے ہیں. شد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. تو جب یہ کسی لفظ پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف 2 دفعہ ہے. مثال کے طور پہ اردو سے مثال دے رہا ہوں. کیا لکھا ہے یہ؟ تھپڑ لکھا ہے نا. پے کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے؟ پے 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم تو اس طرح لکھتے ہیں بھائی. اس طرح لکھتے ہیں نا. تو جب ہم نے اس کو کھولا تو 2
2 دفعہ پہ آ رہا تھا، تو ہم نے کیا کیا، اوپر تشدید لگا دی، تشدید لگا دی، اس سے پتہ چلا کہ اور کوئی مثال اردو کی، عربی کی؟ جو کہ مسجد سے چوری ہوتی ہے بہت، چپل، صحیح ہے، لیکن ہم یوں لکھتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ ہم نے لگا دیا، ایک حرف کاٹ دیا اور اس کی جگہ یہ تشدید لگا دی۔ اور کوئی مثال؟ ہیں؟ جی ہاں، سنت، 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 لیکن ہم لکھنے میں 2 نہیں بلکہ 1 ہی پڑھیں گے، لکھنے میں 2 آئیں گے، لکھنے میں 1 آئے گا اور پڑھنے میں 2، سنت، صحیح ہے جی، سنت۔ تو اب یہاں تشدید ہے ضاد کے اوپر، یہاں ضاد کے اوپر تشدید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں 2 ضاد ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا حروف اصلی کم سے کم 3 ہوتے ہیں، تو یہ لفظ ہے غین ضاد ضاد، اس کو ایسے بھی پڑھتے ہیں غزازہ یا غزوزو، اور غزہ یا غزو بھی پڑھتے ہیں ملا کے، غزہ یا غزو، غزہ یا غزو کا معنی تھا جھکنا، جھکانا، یہ میں نے لکھا پست رکھتے، پست، پستاقت کہتے ہیں نا، پستاقت اردو میں جھکانا، جھکنا، اس کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے یا غزو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور لفظ آیا ہے، ایک اور جگہ بھی یہی لفظ آیا ہے، یغزو، ہاں جی، قل للمؤمنین یغزو من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیے کہ اپنی کچھ نظروں کو جھکا کے بھی رکھا کریں، جہاں جھکانے کا موقع ہو وہاں نظریں جھکا لیا کریں، جہاں اللہ رسول نے نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ یغزو کا معنی جھکانا، ان بے شک الذین جو لوگ یغزون جھکاتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اصوات جمع ہے صوت کی، پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا آپ کو صوت کا معنی کیا ہوتا ہے، آواز، صوت کا معنی آواز، اور اس کی جمع کیا ہو گئی، اصوات، آوازیں، صوت کا معنی بولو بھائی، آواز، اس کی جمع اصوات، آوازیں، ہم، ان کی، یہ اپنی، صحیح ہے، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں، عندہ پاس، عندہ کے پاس، عندہ کے بعد کیا لفظ ہے قرآن مجید میں، عندہ رسول اللہ، میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ آپ کو آتا ہی یہ لفظ، معنی آتا ہی ہے، عندہ رسول اللہ کیا معنی بنے گا، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عندہ پاس، رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کے قریب اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، امتحانہ، امتحانہ کا معنی کیا لکھا ہے میں نے، اردو میں بھی امتحان ہے نا، ایگزام کہتے ہیں نا، آج کل تو مصیبت یہ ہے، ہم لوگ ہمارے منہ سے نکلتا ہی ایگزام ہے، امتحان نکلتا ہی نہیں، یعنی جو لفظ عربی کا ہے وہ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا، جی کیا ہوا تم آئے نہیں، جی میرے ایگزام ہو رہے، صاف صاف بول دیں امتحان ہو رہے تھے یار، تو امتحانہ جانچ لیا، پرکھ لیا، ٹیسٹ کر لیا، آزما لیا، بے شک جو لوگ یا جنہوں نے یغضون، جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک یہی لوگ ہیں، امتحانہ جانچ لیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوبہم
یہ سمجھ لیے کہ دو لفظ ہیں یہ نا، قلوب اور ہم. یہ قرآن میں تو ملا کے لکھا ہوا نا، دیکھیں آپ کس طرح لکھا ہوا قلوب ہم، ملا کے لکھا ہوا نا. قلوب کس کی جمع ہے؟ حمزہ بھائی، حمزہ بھائی، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلوب، قلوب کس کی جمع ہے؟ دل کی نہیں، وہ تو دلوں. ایک منٹ، قلوب، قلوب کس کی جمع ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے یار، کس کی؟ قلب. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. قلب کا لفظی معنی ہے الٹنا پلٹنا. قلب، قلب کا لفظی معنی ہے الٹنا پلٹنا. دل یوں ہی کرتا رہتا ہے نا، ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے دھڑک رہا ہے مسلسل اللہ کی نعمت. تو قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، حرکت میں رہنا. قلوبہم، ان کے دلوں کو. لی کا معنی ہے کے لیے، کے لیے. تقوی، تقوی اردو میں استعمال ہوتا ہے پرہیزگاری. پرہیزگاری کا معنی برائیوں سے بچنا، پرہیزگاری کا معنی گناہوں سے بچنا. اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے تقوی. لہم، ان کے لیے، ان کے لیے. لہم کے بعد کیا لفظ ہے قرآن مجید میں؟ لہم کے بعد لفظ ہے مغفرت. عبد الرحمن کیا معنی مغفرت کا؟ معافی، بخشش. اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ اجرن. شہباز صاحب، اجرن کا کیا معنی؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے. اجر کا کیا معنی؟ اجر کا معنی اجرت کسے کہتے ہیں؟ اجرت، اجرت بدلہ. اس نے ایک کام کیا، اجرت کا معنی بدلہ. تو اجر کا معنی بدلہ، اجر کا معنی بدلہ، ثواب. صحیح ہے. عربی زبان میں جو سیٹھ ہوتا ہے نا، کام لینے والا، جو کسی سے کام لیتا ہے اس کو آجر کہتے ہیں. آجر، آجر اجرت دینے والا، اور اجیر اجرت پر کام کرنے والا. یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اردو اور عربی بہت ملتے جلتے ہیں. آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید میں تقریباً کتنے ہزار الفاظ ہیں؟ 86,000 الفاظ ہیں تقریباً. ان میں جو اصل الفاظ ہیں وہ کتنے جو ایک دفعہ ہیں؟ 2000. وہی ریپیٹ ہو گئے 86,000 ہو گئے. پورے قرآن مجید میں الحمد سے لے کے والناس تک کتنے الفاظ ہیں؟ 86,000. جو بیسک ہیں وہ 2000 ہیں، وہی ریپیٹ ہو کے 86,000 بن گئے. پھر ان 2000 میں کتنے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو اچھی ہونی چاہیے. آپ کی اردو اچھی ہوگی تو قرآن مجید آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جتنی اردو اچھی ہوگی اتنا قرآن پاک آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یعنی 1500 الفاظ کے معنی آپ نے یاد کر لیے. ابھی ہم 500 اردو والے مائنس کر رہے ہیں. 1500 الفاظ کے معنی آپ نے یاد کر لیے تو 86,000 الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو گئے. یعنی پورا قرآن مجید آپ کو یاد ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ الف لام میم میں 500 الفاظ ہیں. مثال کے طور پہ 500 نہیں کہتے، چلو ہم 2000 کہتے ہیں. الف لام میم پارے میں کتنے الفاظ ہیں؟ مثال کے طور پہ فرض کر لیں 2000. جب ہم دوسرے پارے میں جائیں گے سیقول میں، تو یہ جو 2000 الفاظ ہیں ان میں سے کئی الفاظ سیقول میں شامل ہوں گے. حافظ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایک آیت قرآن مجید میں کتنی جگہ آتی ہے. لفظ اللہ قرآن مجید میں غالباً تقریباً 2500 دفعہ ہے. لفظ رسول بھی چند ہزار دفعہ ہے.
قرآن بھی کئی دفعہ ہے، کتاب بھی کئی دفعہ ہے، جنت بھی کئی دفعہ ہے، جہنم میں بھی کئی دفعہ. وہ آپ 86,000 میں سے مائنس کرتے جائیں کیونکہ یہ آپ کو آتے ہیں، یہ آپ کو آتے ہیں. اب اسی طرح چلتے چلتے آپ جب جائیں گے تو سیقول میں 500 نئے الفاظ ملیں گے، تلک الرسل میں 300 نئے الفاظ ملیں گے، اگلے چوتھے پارے میں آپ کو 150 نئے الفاظ ملیں گے. حالانکہ ہیں تو وہی، اس کے پیج اتنے ہی ہیں، اس کے رکوع اتنے ہی ہیں، لیکن چونکہ وہ پچھلے پاروں میں آ چکے ہیں. حتیٰ کہ 21واں پارہ میں نے خود دیکھا، 21واں پارہ اتل ما اوحی کا پارہ، اس میں 18 یا 20 الفاظ نئے ہیں صرف. یعنی 21ویں پارے کا ترجمہ آپ ایک دن میں سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے جو پہلے ترجمہ پڑھا اس کو آپ کو یاد ہو. امن خلق 20واں پارہ، 20ویں پارے میں جو نئے الفاظ ہیں وہ بمشکل 20 ہیں، 20-25 نئے الفاظ ہیں. وہ جو آپ الف لام میم سے یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آپ نے یاد کر لیے، وہ ریپیٹ ہوتے ہوتے. اسی طرح ہر پارے میں کچھ نئے الفاظ ہیں، آخری پارے میں تھوڑے زیادہ ہیں نئے الفاظ، آخری پاروں کے الفاظ پچھلے پاروں میں ریپیٹ نہیں ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس سسٹم سے دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کتنا آسان ہے. اب جیسے ہم نے ان آیات میں ہی چند الفاظ اسکپ کر دیے، مغفرت نہیں لکھا کیونکہ یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے، ہم استعمال کرتے ہیں میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اجر نہیں لکھا، عظیم نہیں لکھا، ہم کہتے ہیں کیسے عظیم لوگ تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. علامہ اقبال کیا عظیم شخصیت تھی، صحابہ کرام کیا عظیم شخصیات تھی. عظیم کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. کیا چکر ہے یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ وہاں جا کے ان سے بات کی جائے. سنیں کو الیکشنوں کی تیاری ہے، عشاء کی نماز میں بھی آ رہی ہے. جی جی ہاں جی بالکل، ورنہ 14 نومبر تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 14 نومبر کو الیکشن ہے. کوئی ہے میرا بھائی جو اس آیت کا ترجمہ کر لے دیکھ کر، عربی میں سے صرف؟ جی سنانے ترجمہ کون سنائے گا؟ عدیل بورڈ پہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ، ضرورت ہے تو. الذین کا معنی، ان کا معنی بے شک، الذین جو لوگ یغضون اصواتهم بس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، عند رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ، شاباش شاباش، اولئک الذین امتحن، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نمتحن اللہ. جانچ کیا اللہ نے، جی قلوبہم، ان کے دلوں کو، شاباش. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، للتقوی، پرہیزگاری، پرہیزگاری کے لیے. لی کا معنی لام زیلی، فور کے لیے. کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت
مغفرت ہے. مغفرت ہے اور اجر عظیم. جی. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. ابراہیم ترجمہ کریں. زور سے آپ تو پس نہ رکھیں اپنی آواز کو، زور سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے. ان کے لیے اجر ہے، مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. کون لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا لفظ ہے نا، عند رسول اللہ. کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے. اس سے پہلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو تو صحابہ فوراً سمجھ گئے. جن کی آواز بلند تھی قدرتی طور پہ وہ بھی ڈر گئے، اور جن کی وقتی طور پہ آواز بلند ہو گئی تھی انہوں نے بھی آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ غالباً حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ ان سے پوچھا جاتا تھا، اتنی آواز پست رکھتے تھے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اتنے احتیاط انہوں نے کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، دیکھ لیا کہ بھئی جیسے ہی ہم نے حکم نازل کیا انہوں نے اپنی آوازیں پست کر لی. اب فرمایا کہ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کا امتحان ہو چکا ہے، ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہے. ہم نے حکم دیا، انہوں نے مان لیا، یہ کامیاب ہو گئے. اب جو ان کا انعام ہے وہ کیا ہے؟ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. صحیح ہے جی. کتنا ٹائم باقی ہے کلاس ختم ہونے میں؟ 10 منٹ ہے. ایک آیت اور دیکھ لو. پھر وہ آ گئی. اگلی آیت میں بھی ان الذین ہے. ینادونک، یہ میں الگ الگ لکھ رہا ہوں، وہاں تو ملا ہوا لکھا ہوگا. ینادونک، نون دال یا. جی. ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک، پکارتے ہیں آپ کو. ینادون کا، پکارتے ہیں آپ کو. ورا کا معنی
اردو میں کہتے ہیں ورے، ورے پرے دور. ورا کے بعد کیا لفظ ہے؟ الحجرات، یعنی کمروں کے دور سے، کمروں کے پرے سے. ورے پرے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کوئی ہے خالص اردو جاننے والا؟ ورے پرے، ورے ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ. من وراء الحجرات، الحجرات نہیں لکھا میں نے کیونکہ آپ کو آتا ہے. کوئی سیدھا ترجمہ بتائے گا عبد الرحمن؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. بے شک جو لوگ ینادون پکارتے ہیں، ینادون کا معنی کریں؟ ینادون کا پکارتے ہیں آپ کو. جی، من کا معنی سے. من وراء الحجرات. سعید الرحمن، من وراء الحجرات کا معنی کرو. کمروں کے باہر سے، کمروں کے دور سے، کمروں کے باہر سے. جی، ان میں سے اکثر لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. صحیح ہے. لا کا معنی نہیں، یعقلون عقل رکھتے. اچھا، ینادون اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون دالیا. اردو میں ہم کہتے ہیں ندا لگانا. اردو میں کہتے ہیں ندا لگائی، آواز لگائی. ایک ہوتی ہے صوت، پڑھا نا آپ نے اس سے پہلے، صوت آواز. ایک ہوتی ہے ندا، یعنی دور سے بلانا، زور سے آواز لگانا. پکارنا، بلانا. اکثر لا یعقلون، ان میں سے اکثر. میں اس لیے نہیں لکھ رہا کہ آپ دیکھ کے خود ہی معنی کریں. جی آفتاب صاحب، معنی کریں گے آپ؟ کریں. انا بے شک الذین جو لوگ ینادون کا، یہ میں نے الگ الگ لکھا ہے نا، ینادون پکارتے ہیں، کا آپ کو. یہاں دیکھ لیں بورڈ پہ معنی دیکھ لیں، من کا معنی بھی لکھا ہوا ہے، من وراء الحجرات. الحجرات کمروں کے دور سے، کمروں کے باہر سے. یہاں ینادون کا سے مراد کیا ہے؟ آپ کو. آپ کو سے کیا مراد ہے؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ینادون کا پکارتے ہیں آپ کو، پکارتے ہیں آپ کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ لا یعقلون بے عقل ہیں. ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے، اور باہر کھڑے ہو کے پکارنے لگے، یا محمد یا محمد یا محمد. صحیح ہے. یعنی کوئی ادب نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی دستک نہیں، کوئی کچھ نہیں. آدمی کسی کو بچوں کو بھیج کے بلوا لے، یا کوئی آہستہ سے نوک لے، یا سلام کر لے، یا آہستہ سے.
ظاہر ہے لوگوں کی تربیت کا دور تھا نا، وہ تو سیکھ رہے تھے لوگ، گاؤں گھوٹوں سے دور دراز سے آ کے سیکھتے تھے، تو ان کو ادب و آداب تو نہیں آتے تھے، وہ تو معلم اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے یعنی رک جاتے، ٹھہر جاتے، آواز نہیں لگاتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے سامنے آ جاتے، باہر آ جاتے، آپ خود نکل آتے، جیسے انسان نماز کے لیے کسی کام کے لیے نکلتا ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل آئیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ ادب رسول سکھایا گیا ہے۔ اچھا، پھر صحابہ کرام نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عمل کیا، یہ باقاعدہ موجود ہے کتابوں میں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں کیا، اس کے بعد بھی عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابی بن کعب کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں جا کے دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے، آوازیں نہیں لگاتے تھے، باہر بیٹھ جاتے تھے، اور جب ابی بن کعب کسی کام سے باہر آتے تو ان سے جو مسئلہ پوچھنا ہوتا، حدیث پوچھنے سیکھنا ہوتا، وہ پوچھ لیتے۔ تو انہوں نے کہا ابی بن کعب نے کہ جی آپ دستک دے لیتے، مجھے بلا لیتے، میں آ جاتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں قرآن نے یہ سکھایا ہے کہ جس سے سیکھنے جاؤ، جو تمہارا استاد ہے، جو تمہارا بڑا ہے، اس کو بار بار جا کے تکلیف نہ دو۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا، ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم پڑھانے کے لیے آئیں گے، اس وقت تو اس طرح منظم درسگاہیں نہیں ہوتی تھی، لوگ چلے جاتے تھے سیکھنے کے لیے، لیکن اب اس میں یہ نہیں کہ جو بندہ جب منہ اٹھائے چلا جائے، نہ کوئی قیلولے کا وقت، نہ کوئی کھانے کا وقت، نہ کوئی آرام کا وقت، کوئی دیکھے ہی نہیں، ہاں جی مولوی صاحب وہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے وہ علامہ احسان اللہ ظہیر بتا رہے تھے کہ رحمہ اللہ کہ رات کو کہیں تقریر کر کے 12 1 بجے 2 بجے پتہ نہیں کتنے بجے گھر پہنچے، ابھی آنکھ لگی تھی کہ کسی کا فون آ گیا، مولوی صاحب وہ ماشاءاللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، تو اس کا کیا نام رکھیں؟ اب وہ خود دیکھے کہ میں اور میری بیوی اور میرے گھر والے جاگ رہے ہیں، ہر بندہ تو اس وقت نہیں جاگ رہا، جس کے یہاں ولادت ہو رہی ہے وہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے کیا صبح تک اس نے واپس دنیا سے چلا جانے کیا؟ اللہ کے بندے صبح پوچھ لیجیے۔ تو کیا ہے کہ علم نہیں ہے، آپ جس کو فون کر رہے ہیں، جس کو کال کر رہے ہیں، جس کے گھر جا رہے ہیں، اس کی مصروفیات، اس کی جو ٹائم شیڈول ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اس حساب سے بات کریں، اس حساب سے فون کریں، تو آپ فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو ہمیشہ سے معاشرے کے جو ایسے پلرز ہوتے ہیں، مثلاً ائمہ مساجد ہیں، اساتذہ ہیں، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کے ہی کیوں نہ ہوں، اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جج حضرات ہیں، وغیرہ وغیرہ، کہ جو قوم کے مفاد میں اور پبلک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ عام آدمی تو اپنی ذات کے لیے جاب کرتا ہے، صبح گیا 9 to 5، صبح گیا شام کو آ گیا، اس کا اپنا ایک دکان ہے یا آفس ہے جو بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کام عوام سے منسلک ہوتے ہیں، وہ قومی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اوقات کار کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرجع خلائق تھے، دنیا آپ سے رجوع کرتی، لوگ آپ کے پاس آتے تھے اپنے ہر مسئلے کے لیے، تو اب اگر آ کے کوئی باہر سے آواز دینے لگ جائے تو وہ مروت میں منع تو نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ لحاظ مروت کریں گے، لیکن اس سے جو ان کا شیڈول متاثر ہوگا، جو تھکاوٹ ہوگی، نیند یا کھانا یا آرام متاثر ہوگا، اس کا نقصان پھر کئی لوگوں کو ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ معمولی سے غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو عوامی لوگ ہوتے ہیں ان کو، عوام کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آپ کو کمروں کے دور سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، ان کو چاہیے کہ جب نماز میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کریں، یا حتیٰ تخرج الیہم، یا باہر آ جائیں ان کے پاس تو پھر ملاقات کریں۔ یہ آداب سکھانے کی صورت ہے نا، اس صورت میں آداب سکھائے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے ان آداب کو ہم سیکھیں اور پھر ان کے مطابق عمل کریں۔ بس یہ 2 آیات آج ہو گئیں۔